نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، پچھلی اقوام کے احوال بتائے، وہاں اسلام کے اندر یہ جامعیت یہ کوالٹی ہے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل ہے۔ اس میں کھانے پینے، سونے بیٹھنے، اٹھنے لیٹنے، نیز پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے تمام آداب معاملات موجود ہیں۔ اس پارہ کے شروع میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ مشرکین مکہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں طرح طرح کے معجزات کا۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کریں ان کے لیے فرشتے وہ تصدیق کریں آپ کی آگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا ان سے اردو سے کلام کریں کہ یہ جو پیغمبر تمہیں آخرت کے حوال بتاتا ہے یہ ساری چیزیں سچی ہیں، اسی طرح ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ ان کو جمع کریں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے مگر بہت تھوڑے، اکثریت ان کی جاہلوں کی۔ یہ جو مطالبے کرتے ہیں ان کے مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تو پھر بھی ان کی اکثریت ایمان نہیں لے کے آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح ہر نبی کے لیے جنوں میں سے انسانوں میں سے دشمن تھے جو پھونکے مارتے ہیں ایک دوسرے کی طرف غرور کے ساتھ، وہ اس لیے کرتے ہیں اور وہ جو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے بتایا کہ کیا اللہ کے علاوہ تم کوئی حاکم تلاش کرتے ہو جس نے نازل کی تمہارے لیے کتاب تفصیل کے ساتھ؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ تمہارے رب کا کلمہ، تمہارے رب کی بات، تمہارے رب کی پکار بالکل سچی ہے، یہ بالکل سچی ہے اور عدل والی ہے، انصاف والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات نہ سچائی سے خالی ہے نہ انصاف سے خالی ہے، اس میں انصاف بھی بھرپور ہے اور سچائی بھی بھرپور ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کا کوئی متبادل نہیں، اللہ رب العالمین کی بات کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کے کلمے کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کو کہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی کہ اس سے اچھی کوئی بات آ جائے، اس سے بہتر کوئی بات آ جائے تو آپ شرمندگی اٹھاؤ کہ ہم اس چیز پر عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کا کوئی متبادل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے کلام سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح انسانوں کی تربیت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے مفصل انداز سے، مبین انداز سے چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ایسی بات کرنے کی کسی کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، جرت بھی نہیں ہے اور کسی کو پاس اتنا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم کھاؤ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کھاؤ ان چیزوں پہ، ان جانوروں کو، ان ذبح کو جن کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، جن کھانوں کو اللہ کے نام سے کھایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، مسلمان ہو، مومن ہو تو پھر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ سے اپنے کھانوں کی ابتدا کرو، اپنے معاملات کی بسم اللہ سے ابتدا کرو، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھاتے پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تم کو، تم کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتے، اللہ کا نام کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ رب العالمین نے تو وضاحت سے بیان کر دیا تمہارے لیے کیا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کے اوپر، اگر تم کسی چیز کے اوپر مجبور کر دیے جاؤ، یعنی کہ تم اتنا مجبور کر دیے جاؤ جب تمہاری جان کا مسئلہ بن جائے تو پھر جو حرام ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو، ادروائز اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے حرام واضح ہے، اللہ نے حرام بیان کر دیا۔ اب کسی چیز کے اندر کوئی چھپاؤ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ الحمدللہ اگر مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرے اور تھوڑا سا بھی قرآن و سنت کی تعلیم کو اگر سمجھ لے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور کافی چیزوں کا واضح ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے بکرا گائے یہ چیزیں حلال ہیں،
مینڈک وغیرہ یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ میں نے واضح کر دی ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کیسے حلال حرام کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم نہ کھاؤ اس چیز کو نہ کھاؤ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر دی جائے، مزاروں کے نام پر، درباروں کے نام پر چیزوں کو مختص کر دیا جائے، غیر اللہ کے نام پر مختص کر دیا جائے۔ جس طرح کفار مکہ اپنے اونٹوں کو، آج کل لوگ اپنی گایوں کو بزرگوں کے نام پر خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن میں بھی چیلنج کرتے ہیں، اور آپ اس چیز کا خود بھی مشاہدہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، کسی نے اپنی پوری زندگی میں کسی نے کبھی بھی اس بات کی دعوت نہیں دی کہ آپ اللہ رب العالمین کی مخلوق کو، بکرے کو، بکری کو، گائے کو، بھینس کو آپ ہمارے لیے ان کو خاص کریں یا ہمارا نام لے کر ذبح کریں۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام اور جتنے بھی آج صوفیاء اعظام گزرے ہیں، ان تمام کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے نام سے ذبح کرو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ وہ تو سارے ہم کو دین کی طرف جوڑنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ دین سے توڑ کر کوئی اپنی الگ دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن یہ لوگوں نے اپنی من گڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ دیتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسا بندہ جو مردہ ہو، پھر اللہ اس کو زندہ کر دے، زندہ بھی کرے نور کے ساتھ، یعنی ہدایت کے ساتھ، پھر وہ چلے لوگوں میں۔ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے، یا وہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو گمراہی میں ہو اور اس کے پاس چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، وہ لوگوں میں چل پھر بھی نہ سکے اور وہ گمراہی میں ہو؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پھر اس سے پہلے ہم نے کافی بستیاں بنائی، ان کے بڑے تھے جو مجرم تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، جن کو اللہ نے بادشاہت دی، حکومتیں دی، جو آج کل ہمارے یہاں بھی المیہ ہے کہ جس کے پاس حکومت آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہلی بھی بستیاں تھیں جن میں ان کے بڑے مجرم تھے، ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کرتے تھے، لیکن ان کی ساری تدبیریں ان کی طرف سے تھیں، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو عقل نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین گمراہی، جو بندہ گمراہی پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ اسلام کو سمجھنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح انسان کوشش کرے آسمان کی طرف چلنے کی، کأنما یصعد فی السماء، جس طرح وہ آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرے، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس دار السلام ہے، دار الامن ہے، اور جو بندے پھر جاتے ہیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں وہ جو کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنات کو کہا کہ جنوں تم نے انسانوں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے، تم ان کو پھسلاتے ہو، تم آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ جنوں تمہارے اندر بھی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے، اور انسانوں تمہارے اندر بھی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے، وہ تمہیں اللہ رب العالمین کی آیات سے ڈراتے ہیں اور آپ کو گواہ ہیں تمہارے اوپر دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے کیا، اور وہ کافروں میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو رسول بھیجے اور یہ انہوں کا انکار کرتے رہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو عمل کریں گے ان کے درجات اچھے ہیں۔ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کفار نے، یہ کفار کے معاملات اللہ رب العالمین بتاتے آ رہے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ کافروں نے اللہ رب العالمین نے ان کو کھیتی دی ہے، اللہ نے چھپائے دی ہے، اس میں سے وہ حصہ نکالتے ہیں، خود بخود ہی وہ جو ان کے پاس چھپاؤں کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا ان کے پاس کھیتی آ جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، اپنے گمان سے وہ حصہ نکالتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ پھر جو اپنے شرکاء کا حصہ ہے اس میں سے وہ اللہ رب العالمین کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے بڑوں کے نام، بزرگوں کے نام، غیر اللہ کے نام چیزیں مختص کر دی ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے ان سے اپیل کرے کہ بھائی یہ چیز میں محتاج ہوں مجھے دے دو، وہ اس میں سے نہیں دیتے، لیکن جو اللہ رب العالمین کا حصہ جو محتاجوں کے لیے انہوں نے رکھا ہے اس میں سے پھر وہ اپنے شرکاء کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے طرف سے ان کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کفار اپنے معاملات کو مزین کرتے ہیں، یہ جو ان کے شرکاء یہ مزین کرتے ہیں، پھر اپنی اولادوں کو قتل کروایا، انہوں نے ان کے بیٹوں کو بھی قتل کروایا کہ ان کو لا کے ہمارے قبوں پہ، ہمارے مزاروں پہ لا کے اپنے بیٹوں کو قتل کرو۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمیں ان مشرکوں میں سے نہ کرے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کے سر جھکائیں، قربانیاں کریں، نظر و نیاز مانے. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو پائے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے کھیتی باڑی دی ہے یہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہے، تم نہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کے اوپر کسی اور کا نام لو. یہ تم کرتے ہیں جھوٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور قیامت والے دن اپنے جھوٹ کی جزا پائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ جو اونٹ ہوتے ہیں ان کے اللہ رب العالمین جو اولاد دیتا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے کہ جو اونٹ پہلے تو مزاروں کے نام پہ ہی مختص کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ان کے متولی ہوتے ہیں یا ان کے وہ جو مجاور ہوتے ہیں جب ان کو ذبح کرتے ہیں، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، کفار جو بتوں کے نام پہ اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ان کو وہ جب ذبح کرتے ہیں پھر جو ان کی اولاد ہوتی ہے مادہ اونٹیوں کی وہ کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اگر مردہ ہو تو پھر عورتیں اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں. یعنی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ قسم کی انہوں نے غیر مانی قسم کی حلال اور حرام کی تقسیم کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. یہ کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا باغوں کو بیل والے بغیر بیل والے، یعنی بیلوں والے پودے اور درخت. اللہ رب العالمین نے انگور پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے کھیتی پیدا کی، اللہ رب العالمین نے زیتون پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انار پیدا کیے، پھر ملتے جلتے پودے پیدا کیے، پھر غیر ملتے جلتے پیدا کیے. اللہ کہتے ہیں کھاؤ تم ان کو حق کے ساتھ کھاؤ اور اس میں سے حصہ نکالو جب تم اس کی کاشت کرو، اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، اور دکھلاوے کے لیے رزق کا بے حرمتی نہ کرو. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں چپاہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں، سارے کھانے والے نہیں ہیں. حلال حرام اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی اون اور ان کی کھال استعمال کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو. پھر یہ آگے جوڑے بتائیں گے 8 جوڑے بھیڑ، اور اللہ رب العالمین اب سوال کر رہے ہیں کافروں سے. یہ بڑی ایک جامع بات ہے. اللہ رب العالمین کافروں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم میڈا اور اس کے مؤنث بکری اور اس کے مذکر مؤنث، کیا تم کہتے ہو کہ مذکر کو اللہ نے حرام کیا اور مؤنث کو، یا اللہ رب العالمین نے جو ان میں سے پیدا کیا ہے کیا تم اس بات کی اگر خبر دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں پھر لاؤ نبئونی بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو تم کہتے ہو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال حرام کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ جو چیز تمہیں جہاں سے پتہ چلی ہے نا، جو کوئی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کوئی انبیاء کے قصے ہیں، یا تمہارے پاس کوئی لکھی تحریر موجود ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ خبر میرے پاس لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر کسی چیز سے، یہ قرآن کی اس آیت سے یہ بھی دلیل ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے، وہ کسی چیز کو حلال کہتا ہے، حرام کہتا ہے، اگر ہم اس سے دلیل مانگ لیں کہ بھائی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، تو دلیل مانگنے کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کے آؤ. پھر یہودیوں میں سے اللہ نے ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی تھی جو مسلمانوں پر حلال ہیں. ان میں سے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے تھے. اللہ رب العالمین نے بکروں اور گائے کا حرام کیا تھا چربی، مگر وہ چربی جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو، جو ان کے گوشت کے اندر جڑی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہو، اس کے علاوہ تھی. اور اللہ کہتے ہیں یہ ان کی جزا تھی، یہ جو انہوں نے بغاوت کی تھی. اب وہ جانور ذبح کر کے اس میں سے چربی بھی ان کو الگ الگ کرنی پڑتی تھی. بڑی پریشانی تھی کہ کون سی چربی کا حصہ انتڑیاں کے ساتھ لگا تھا، کون سا چربی کا حصہ گوشت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کون سا چربی کا حصہ ہڈیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب اس میں کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. یہ اس لیے تھا کہ یہ جو انہوں نے بغاوت کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو مشکل میں ڈالا. یہ بھی ان کی اپنی حرکات کی سبب تھا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین آؤ، اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم شریک کرو کسی چیز کو اس کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مال کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اللہ رب العالمین تم کو بھی رزق دیتے اور ان کو بھی رزق دیتے جو پہلے تھے، اور فحاشی کے قریب نہ جاؤ. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں قتل نہ کرو کسی جان کو مگر حق کے ساتھ. ہاں 3 جگہ پہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. میدان قتال کے اندر اگر مقابلے پہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے مقابلے میں علائے کلمت اللہ کے خلاف اگر کوئی تلوار اٹھا کے آ جائے، گن اٹھا کے آ جائے، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کو قتل کرو. اگر وہ میدان کے اندر بھی اپنی گن پھینک کے سرنڈر کر دے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اگر قتل کر کے کوئی آئے تو عدالت میں اس کو قتل کے بدلے قتل کیا
جا سکتا ہے یا وہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، کہ جو اللہ رب العالمین کے پاس نیکی لے کے آئے گا، غیر رمضان عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، اوورال اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو اس کا جو سزا اس کی جزا دیں گے، اور کوئی گناہ لے کے آئے گا تو اس کو نہیں بڑھایا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک نصیحت کی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جینے سے لے کے مرنے تک کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر آگے سورہ اعراف ہے جس میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے آگے والی آیت میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور دوست نہ بناؤ۔ پھر اللہ رب العالمین تم سے پہلے بستیاں ہلاک کی۔ پھر اللہ رب العالمین اس میں بتاتے ہیں کہ تم کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کو برابر برابر پورا حساب دیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس کے میزان کے اندر برابر اس کو حساب ملے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس کی پوری تشریح ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی شکل بنائی، پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا میں بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو کیوں ہو گیا متکبروں میں سے، نکل جاؤ، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جا۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے قیامت تک۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جا تجھے مہلت دی۔ وہ کہتا ہے میں ان کو بہکاؤں گا، آپ نے مجھے اگنور کیا، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا صراط مستقیم میں، میں آؤں گا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے وسوسے ڈالوں گا، ان کے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جا تو نکل جا اور گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جا۔ جس نے تیری پیروی کی تو اس کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا، اس کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ رب العالمین پھر آدم علیہ السلام کو کہا آپ جنت میں ٹھہریے اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکا کر آپ کو درخت کے قریب لے گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر اللہ رب العالمین کو کلمے سکھائے، انہوں نے دعا کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی شرمگاہیں ان پر واضح کر دی اور وہ جنت کے من ورقۃ الجنہ اور جنت کے پتوں سے خود کو لپیٹنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا، کہ بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس رکھا ہے کہ تم اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، اور تقویٰ کا لباس بڑا بہترین لباس ہے، وہ لباس جو تقویٰ کے ملحوظ خط رکھ کے پہنا جائے، ایسے کپڑے ایسے لباس جو تقویٰ کی بنیاد پر ہو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس بڑا بہتر ہے۔ کوئی بنی آدم ڈر جاؤ، شیطان نے جو پہلا وار کیا تھا انسان کے اوپر اس کے لباس پر کیا تھا، اس کو ننگا کیا تھا، اس کی شرمگاہوں کو دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں بتاتے ہیں کہ ایسے لباس نہ پہنو جو تمہاری شرمگاہوں کو نہ چھپا سکے، بریک نہ ہو، بے حیا نہ ہو، کیونکہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور ان کے چیلے بھی تمہیں دیکھتے، اس کا قبیلہ وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ من حیث لا ترونہم، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسا لباس نہ پہنو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو پیر فقیر جو آج کل جو ملک ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ مسجد کے اندر نماز کے لیے جب بھی مسجد میں ہو تو مزین ہو کے ہو، اچھا لباس پہن کے ہو، جس کے اندر کھاؤ پیو اور اسراف نہ ہو۔
اسراف نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں نے اپنے اوپر زینت کو حرام کر کے اور نکل پڑے ہیں بندوں کو پاکیزہ لباس نہیں پہنتے، ملنگ شلنگ بن کے گندے بندے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے ہم نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکموں سے کہیں بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کپڑے پہنو، کہ تم گندے لباس پہنو، بدبودار کپڑے پہنو، 7 سال نہاؤ نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی تعلیم نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کا دین تو پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے، تطہیر کی دعوت دیتا ہے، تقوی کی دعوت دیتا ہے، زہد کی دعوت دیتا ہے، تزکیے کی دعوت دیتا ہے، میل کچیل سے باہر نکلنے کی دعوت دیتا ہے، جسمانی میل کچیل کو پاک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم اپنی روحانی طبیعت کو بھی صاف کر کے آئیں۔ قد افلح من تزکا، فلاح یافتہ ہو گئے جس نے اپنے دل کی میل کو بھی نکال دیا۔ تو کپڑوں کی تو میل بڑی دور کی بات ہے، ہاں میسر نہ ہو کپڑے تو بہانہ نہیں بنانا کہ میرے کپڑے گندے ہیں۔ کچھ لوگ کپڑوں کو میل کچیل لگ جائے، کام کرتے ہوئے ورکشاپ کے اندر کپڑے چینج کرنے میں تبدیل کرنے کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا۔ مقول اللحم جانوروں کو جو پالتے ہیں لوگ، ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس طرح ہمارے گجر حضرات ہیں وہ جانوروں کو پالتے ہیں، گائوں کو، بھینسوں کو، ان کا دودھ نکالتے ہیں اور وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کا گوبر، ان کا پیشاب ہمارے کپڑوں کو لگ گیا ہے۔ مقول اللحم جانور کا پیشاب اور اس کا جو گوبر ہوتا ہے وہ حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے، اگر وہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مقول اللحم جانور کا گوشت، مقول اللحم جانور کا ٹوٹل جو اس کے وجود ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا پیشاب ہے، وہ مکمل جانور پاک ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ خون جو بہتا ہو، چھری پھیرتے ہوئے جو خون بہتا ہوا نکل جاتا ہے، جانور کا وہ خون حرام ہے، اس کا پیشاب حرام ہے، اس کا پخانہ حرام ہے جو اس کا گوبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل جانور حلال ہے۔ اور پھر مقول اللحم جانور مکمل پاک ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے حرام جانور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان کے پیشاب کی چھینٹیں پڑ بھی جائیں جس کپڑوں پر، اگر آپ کے پاس میسر آ جائے کپڑے تبدیل کر لیں، لیکن ان کا پیشاب اور ان کا گوبر ناپاک نہیں ہوتا، ان کو اسی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بڑی مفصل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی پوری اتھینٹک دلیل کے لیے موجود ہیں۔ جو دوست دلی حدیث چاہیں ان کو حدیثیں بھی انشاءاللہ میسر آ جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین اصحاب اعراف کا ذکر کرتے ہیں جن کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے اور گناہ اتنے زیادہ نہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر وہ درمیان میں بیٹھے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو دیکھ کر ان پر سلام بھیجیں گے اور جہنمیوں کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین وہ جہنمیوں کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑی شان و شوکت والے تھے، تمہاری تو بڑی ادھر عزت شان تھی، تم تو کہتے تھے ہم پار لگا دیں گے تم کو، اب کیا ہوا تم تو خود جہنم میں چلے گئے ہو۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ رب العالمین اصحاب اعراف کو بھی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی لوگوں کو یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی دعوت دی۔ پھر صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ کسی پیغمبر یہاں دعوت کے آگے تفصیل ہے، کسی پیغمبر کو جاہل کہا گیا، کسی کو کاذب کہا گیا، کسی قوم کے بڑوں نے جھٹلایا، کسی قوم کے وڈیروں نے جھٹلایا، کسی نے پہلے نبیوں جیسی نشانیاں مانگی، طرح طرح کی تعمیرات کی، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں نبیوں تمام کی دعوت یہ تھی ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سورہ کے آخر میں لوط علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے کہ کسی بھی نبی کی دعوت اس کے علاوہ نہیں کی۔ پھر اللہ رب العالمین اینڈ پہ سورہ کی اور اس پارہ کی سوری آخری آیت ہے وَإِذْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اگر لوگوں میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اس کے ساتھ جو نازل کیا اور ایک گروہ جو نہیں ایمان لے کے آیا، اللہ رب العالمین یہ ساری نصیحتوں کو کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر صبر کرو، صبر کرو کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اگر کسی بندے کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، آپ قرآن و سنت اس کو دعوت دیتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دعوت دیجئے۔ اگر وہ دعوت فتنے کی طرف لے کے جاتا ہے، لڑائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جھگڑے کی طرف لے کے جاتا ہے، انتشار کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بہتر ہے، بڑا ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے کہا پھر ان لوگوں کو حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سچ کا داعی، حق سچ کا پاسبان اور حق سچ کو ماننے والا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں میں سے کبھی بھی دین کے باغی نہ پیدا کرے۔ اللہ ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے کرے، تا قیامت ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین اسلام کا قرآن کا نوکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔